السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ سب ساتھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ عرض یہ کر رہا تھا فلسطین کے حوالے سے، جو فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اور بوڑھی مائیں اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں جو اٹھا رہی ہے، کیا تم نے کبھی ایک ماں کی چیخ سنی ہے جو اپنے بچے کی لاشیں سے لپٹ کر رو رہی ہو؟ کیا تم نے کبھی کسی بچے کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا ہے جو ٹینکوں اور بموں کی گرج سے پیدا ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو فلسطین جا کر دیکھو، یا کم از کم اپنے دل کے پردے اٹھا کر ان تصویروں کو محسوس کرو جو تمہارے موبائل کے اسکرین پر آ کر دم توڑ دیتی ہے۔ بس ایک نظر دیکھ کر تم آگے بڑھ جاتے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ فلسطین میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہے، ننھے بچے ملبے تلے دب کر خاموش گواہ بن گئے ہیں، بوڑھی مائیں اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھاتے ہوئے صبر کا پہاڑ بنی ہوئی ہے، اور ہم سوشل میڈیا پر ایک افسوس کا ایموجی ڈال کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا۔ اے مسلمانوں، کب جاگو گے؟ کب تمہارے دلوں میں وہ غیرت پیدا ہوگی جو صلاح الدین ایوبی کے دل میں تھی؟ کب تمہارے چہرے پر وہ آنکھیں آئیں گی جن سے آنسو نہیں غیرت ٹپکے گی؟ کیا تم یہ بھول گئے کہ مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کی نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا ہے، اور یہ پوری امت مسلمہ کی عزت ہے؟ اور آج وہی بیت المقدس، وہی مسجد اقصی دشمنوں کے قدموں کے تلے روندی کی جا رہی ہے۔ بچوں کے کٹے ہوئے جسم، عورتوں کی چیخیں اور بوڑھوں کی بے بسی، یہ سب تمہیں صرف افسوس دلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ خدا کی قسم، اگر آج تم خاموش رہے تو کل تمہارے بچوں کے لیے بھی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ آج فلسطین ہے تو کل تم ہو سکتے ہو۔ امت مسلمہ کو ایک جسم کہا گیا ہے، تو بتاؤ اگر ایک جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو پورے جسم کو سکون ہو سکتا ہے؟ تو کیا وہ جسم زندہ کہلانے کے لائق ہوگا؟ اٹھو، کچھ کہو، کچھ کرو، کم از کم دل میں تو درد محسوس کرو، اور دعاؤں میں سستی نہ کرو، مال سے، وقت سے، آواز سے، جہاں جس طرح ہو سکے فلسطین کا ساتھ دو۔ یہ وقت صرف سوشل میڈیا پر تصویریں شیئر کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت بیدار ہونے کا ہے، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں مظلوم کے لیے آواز نہیں اٹھاتی وہ خود بھی ایک دن مظلوم بن جاتی ہے۔